الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہم اشاعت العلوم چینل کے واسطے سے علم میراث کی شہرہ آفاق کتاب السراجی فی علم المیراث کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے اس کے مبادیات، اس کے ما لہو ما علیہ کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نفس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے مبادیات علم فرائض مع مبادی کتاب سے متعلق مباحث عشرہ پر ایک تفصیلی گفتگو کریں گے، تاکہ اس علم شریف سے ہمیں ایک قسم کی مناسبت ہو جائے، انسیت ہو جائے، تاکہ اس کے سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی پیدا ہو۔ چنانچہ مبادیات سے متعلق سب سے پہلی بحث اس فن کے اسماء مع وجہ تسمیہ۔ بحث ثانی موضوع علم میراث۔ بحث ثالث غرض و غایت۔ بحث رابع ارکان و شرائط مع اسباب ارث۔ بحث خامس حکم علم میراث۔ بحث سادس استمداد من العلوم الثلاثہ۔ بحث سابع مقام علم فرائض۔ بحث ثامن تدوین علم فرائض۔ بحث تاسع تاریخ علم فرائض۔ بحث عاشر مصنف و مصنف کے احوال۔ اب ہم ایک ایک بحث پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ بحث اول اس فن کے اسماء مع وجہ تسمیہ۔ اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اس فن شریف کو، اس علم شریف کو دو ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک علم فرائض، نمبر دو علم مواریث۔ علم فرائض میں فرائض یہ فریضتن کی جمع ہے۔ اس کے لغتاً چند معانی آتے ہیں، جیسا کہ پہلا معنی فرض کا ہے اندازہ کرنا، مقدار کے مطابق کرنا۔ ارشاد ربانی ہے فنصف ما فرضتم ای قدرتم۔ اس فن کو، اس علم کو علم فرائض اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس علم میں تمام وارثین کے سہام متعین کر دیے گئے ہیں اور مقرر کر دیے گئے ہیں۔ فرض کا دوسرا معنی الانزال، اتارنا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے ان الذی فرض علیک القرآن ای انزل علیک القرآن۔ اس معنی کی مناسبت سے اس فن کو علم فرائض اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وارثین کے سہام کتاب اللہ میں اتار دیے ہیں۔ فرض کا تیسرا لغوی معنی التبیین، واضح کرنا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم ای قد بین اللہ لکم۔ اس معنی کی مناسبت سے علم فرائض کو علم فرائض اس لیے کہا جاتا ہے کہ سارے وارثین کے سہام کو اللہ رب العزت نے کتاب اللہ میں واضح کر دیا ہے۔ فرض کا پانچواں معنی الاحلال، حلال کرنا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ ای احل اللہ لہ۔ اس معنی کی مناسبت سے اس فن کو علم میں فرائض اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وراثت کو حلال قرار دیا ہے۔ فرض کا ایک اور معنی حتمی ہونا، قطعی ہونا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے نصیبا مفروضا ای مقطوعا محدودا۔ اس معنی کی مناسبت سے علم فرائض کو علم فرائض اس لیے کہا جاتا ہے کہ وارثین کے سہام یہ متعین ہیں، قطعی ہیں، حتمی ہیں، اس میں کوئی رد و بدل چینجنگ نہیں ہو سکتی۔
فرض کا ایک آخری لغوی معنی ہے ما یعطا من غیر عوض، بغیر کسی عوض کے کسی چیز کو حاصل کر لینا۔ اس لغوی معنی کی مناسبت سے علم فرائض کو علم فرائض اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ وارثین کو جو سہام ملتا ہے وہ بلا کسی عوض کے ہوتا ہے۔ ان تمام لغوی معنی کی مناسبت سے علم فرائض کو علم فرائض کہا جاتا ہے۔ فرض کے اصطلاحی معنی ہے ہوا نصیب مقدر شرعا لوارث خاص لا یزید الا بالرد ولا ينقص الا بالعول، یعنی فرض اس حصے کو کہتے ہیں جو خاص وارث کے لیے شرعی طور پر متعین کیا جاتا ہے، اور اس خاص حصے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے لیکن رد کے پلیٹ فارم سے اضافہ ہوتا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم آگے باب الرد میں پڑھیں گے۔ اور اس خاص حصے میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوتی ہے مگر اول کے پلیٹ فارم سے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کو انشاءاللہ ہم باب الاول میں پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ تو فرض کے لغوی و اصطلاحی معنی ہوئے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب علم فرائض کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں ہی علم باصول من فقہ و حساب تعرف حق کل من الطریقہ۔ علم فرائض چند ایسے حساب اور فقہ کے اصولوں کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے ہم ترکہ میت میں سے صاحب حق کے حق کو ہم پہچان سکیں۔ اب اس اصطلاحی تعریف کے کلمات کی ہم تحلیل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس میں پہلا لفظ آیا ہے من فقہ و حساب۔ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہاں فقہ سے وہ فقہ مراد نہیں ہے جس کو آپ نے کتاب الطہارات، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ وغیرہ ابواب میں پڑھا ہے۔ یہاں فقہ سے مراد قواعد میراث ہیں، جیسے تصحیح کے اصول ہیں، رد کے اصول ہیں، اول کے اصول ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم السراجی فی علم المیراث میں اس کی ساری تفاصیل پڑھیں گے۔ اور حساب سے مراد یہاں چند حساب کے اصول مراد ہیں۔ عام متن ہمارے طلبہ عزیز اس فن سے اس لیے گھبرا جاتے ہیں کیونکہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس فن کے اندر حساب اور ریاضی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ریاضی ایک مشکل فن مانا گیا ہے، لہٰذا اسی کی وجہ سے وہ السراجی فی علم المیراث کو مشکل سمجھ لیتے ہیں، جبکہ یہاں مکمل حساب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ چند ایسے اصول ہیں، چند ایسے حدود ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے۔ انشاءاللہ ہم باب قبیل التصحیح انشاءاللہ جتنے حساب کی ضرورت پڑتی ہے وہ آپ کے سامنے ہم ذکر کر دیں گے۔ دوسرا لفظ اس میں حق آیا ہے۔ حق کی کیا مراد ہے؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں حقوق سے 5 حقوق مراد ہیں۔ سب سے پہلا حق وہ ہے جو میت کا ہو، اور وہ ہے تجہیز و تکفین۔ دوسرا حق وہ ہے جو میت کے ذمے میں متعلق ہو، اور وہ ہے دین مطلق۔ تیسرا وہ حق ہے جو میت کے ذمے سے متعلق نہ ہو، عین شے سے متعلق ہو۔ اور چوتھا حق اختیاری یعنی وصیت ہے، اور 5واں حق اضطراری یعنی میراث ہے۔ اس اصطلاحی تعریف کے جملے میں ایک کلمہ آیا ہے ترکہ۔ ترکے کی اصطلاحی تعریف بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ ترکے کی اصطلاحی تعریف جب ذہن میں ہوگی تو آگے چند اعتراضات ہوں گے۔ ان اعتراضات کا دفعیہ مبنی ہے ترکے کی تعریف کو سمجھنے پر، اور وہ موقوف ہے اس پر۔ چنانچہ ترکے کی تعریف علماء لکھتے ہیں الطریقۃ ما ترکہ المیت من الاموال صافیا عن تعلق حق الغیر بعین من الاموال۔ ترکہ ان اموال کو، ان جائیداد کو کہتے ہیں جو مرنے والا اپنے پیچھے چھوڑ جائے، اس حال میں کہ ان اموال و جائیداد میں غیر کا حق متعلق نہ ہو۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عام متن ہم ترکہ اس کو سمجھتے ہیں جو میت مال کی شکل میں چھوڑ جاتا ہے۔ مال کے اندر عموم ہے، چاہے وہ جائیداد منقولہ ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جائے، وہ بھی ترکہ ہے، چاہے وہ جائیداد غیر منقولہ ہو،
جس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونے کی صلاحیت نہ ہو وہ بھی ترکہ ہے، نقد ہو وہ بھی ترکہ ہے، جنس ہو وہ بھی ترکہ ہے، مرنے کے وقت وہ اموال و جائیداد جو مرنے والے کے قبضے میں ہیں وہ بھی ترکہ ہے، اور جو مرنے والے کے قبضے میں نہیں ہیں جیسے پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ یہ بھی ترکہ قرار پائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے اموال حسیہ، اموال ظاہرہ یہ ترکہ سمجھا جاتا ہے، ایسے میت کے چند حقوق ہیں جو ترکہ قرار پاتے ہیں، مثلا دیت خطا کا مال، بدل قصاص کا مال جو مرنے والے کا ایک حق ہی ہے لیکن اس کے اندر جو مال ملتا ہے اس مال کو بھی ترکہ قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ علم فرائض کے لغوی و اصطلاحی معنی پر ہماری گفتگو پوری ہوئی۔ اس فن کو دوسرے نام سے جو یاد کیا جاتا ہے وہ نام ہے علم مواریث۔ ارث کے لغوی و اصطلاحی معنی کیا ہے؟ صاحب فتاوی ہندیہ لکھتے ہیں الارث فی اللغۃ البقاء وفی الشرع انتقال مال الغیر الی الغیر علی سبیل الخلافہ۔ ارث کے لغوی معنی آتے ہیں باقی رہنا، چونکہ وراثت کے اندر بھی مورث کا مال وارث کے پاس آ کر باقی رہتا ہے، اسی معنی کی مناسبت سے اس فن شریف کو، اس علم شریف کو علم میراث کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں ارث کے معنی آتے ہیں ایک مال کا ایک شخص کی ملکیت سے دوسرے شخص کی ملکیت میں منتقل ہو جانا برسبیل خلافت، برسبیل نیابت۔ اور علم میراث میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مورث کی جائیداد اموال وارث کی طرف برسبیل خلافت منتقل ہوتی ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ وراثت کی کل 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ وراثت جو زمانہ جاہلیت میں تو ثابت تھی، زمانہ اسلام میں نہیں، یعنی جاہلیت میں اس کو سبب ارث سمجھا گیا، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا۔ جیسے کہ زمانے جاہلیت میں اقویاء کو، مردوں کو، وہ حضرات جو جنگ کے قابل ہوا کرتے تھے ان کو تو وراثت دی جاتی تھی، ضعفاء کو، کمزوروں کو، بچوں کو اور عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی۔ اس کو اسلام نے قبول نہیں کیا۔ نمبر 2 وراثت کی وہ صورتیں جو اسلام کے آنے کے بعد وجود پذیر ہوئیں، زمانے جاہلیت میں ان کا کوئی تصور نہیں تھا، جیسے کہ وہ سارے وارثین جن کی تفاصیل نصوص قطعیہ، کتاب اللہ، سنت اور اجماع سے ثابت ہے، وہ اسلام کے آنے کے بعد ان کا وجود ہوا، زمانے جاہلیت میں ان کا کوئی تصور اور وجود نہیں تھا۔ تیسری قسم جو اسلام میں پہلے ثابت تھی بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا، جیسے مواخات کی بنیاد پر وراثت کا نفاذ، وصیت کی بنیاد پر خود مرنے والا اپنے وارثین کے لیے مال کے حصوں کو متعین کرتا تھا، بعد میں اسلام میں اخیر میں ان دونوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ چوتھی قسم وراثت کی وہ ہے جو اسلام میں ثابت تھی اور ہے، لیکن اس کے سبب ارث کے ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ ہم آگے کریں گے، اور وہ ہے عقد موالات، جس کو ولاء الموالات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ وارثین کے اصناف عشرہ کے تحت اس کا تذکرہ آئے گا، وہیں ہم اس کی صورت کیا ہوتی ہے، اس کی شکل کیا ہوتی ہے، اس کا حکم کیا ہوتا ہے، وہ پوری تفصیل انشاءاللہ ہم وہاں پڑھیں گے۔ یہ پہلی بحث تھی اس فن کے اسماء مع وجہ تسمیہ، جو الحمدللہ پورے ہو گئے۔ دوسری بحث موضوع علم میراث۔ علم میراث کا موضوع کیا ہے؟ اس سلسلے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَمَوْضُوعُهُ الطریقات۔ علم فرائض کا موضوع ترکہ ہے، لیکن بعض علماء نے علم فرائض کے موضوع میں جس سے بحث کی جائے اس موضوع کے اندر ترکے کے ساتھ میں ورثہ کو بھی شامل کیا ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا غور کریں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ترکہ میت ہی موضوع علم میراث کے تحت داخل ہے، ورثہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ وارثین کو بھی موضوع علم میراث میں داخل کرتے ہیں تو پھر ادائے دین کو بھی داخل کریں، تنفیذ وصایا کو بھی داخل کریں، اس لیے کہ ترکہ میت پورا کا پورا ورثہ ہی میں نہیں تقسیم ہو جاتا، بلکہ تجہیز و تکفین میں بھی خرچ ہوتا ہے، ادائے دین میں بھی وہ صرف ہوتا ہے،
تنفیذ وصایا کے اندر بھی اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف موضوع علم میراث کے اندر ترکے کو ہی بیان کیا ہے اور یہی صحیح ہے۔ تیسری بحث غرض و غایت۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر فن کے پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد ہوتا ہے، کسی بھی علم کو پڑھنے اور پڑھانے کے مقاصد ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہاں جو غرض و غایت ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک غرض و غایت عمومی ہے اور ایک خصوصی ہے۔ غرض و غایت عمومی وہ جو عربی اول سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سعادت دارین، معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو، کسی بھی فن کو پڑھنے میں درس نظامی میں طالب علم کو یہ بہت اچھی طرح یاد ہوتا ہے کہ بھائی سعادت دارین، دارین کی سعادت کے لیے اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، اور حقیقت ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن ہر فن کے پڑھنے اور پڑھانے میں ایک غرض خصوصی ہوتی ہے، اور یہاں وہ غرض خصوصی کیا ہے؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَغَایَتُهُ ایصال الحقوق لأربابها۔ علم فرائض کے پڑھنے اور پڑھانے کی غرض خصوصی کیا ہے؟ ہم قواعد میراث کو اچھی طرح سمجھیں، اچھی طرح سیکھیں، تاکہ اس علم شریف کی روشنی میں، اس فن شریف کی روشنی میں ہم ترکے سے متعلق جو وارثین ہیں، جو مستحقین ہیں، ان کے حقوق کو صحیح انداز میں ہم ان تک پہنچا دیں، اس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، اس لیے اس فن کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے بحث ثالث مکمل ہوئی۔ بحث رابع ارکان و شرائط مع اسباب ارث۔ سب سے پہلے نمبر پر ارکان میراث۔ آپ کو معلوم ہے کہ رکن کس کو کہتے ہیں اور شرط کس کو کہتے ہیں۔ رکن اور شرط دونوں امور مفروضہ ہی کو کہتے ہیں، لیکن دونوں میں ایک لطیف فرق ہے۔ مالا بدہ کے حاشیے میں آپ نے یہ فرق کو پڑھا ہوگا کہ رکن ان امور مفروضہ کو کہتے ہیں جو شے میں داخل ہو، جیسے نماز میں رکوع اور سجدہ فرض ہیں لیکن ہم انہیں رکن کہتے ہیں، ارکان صلاۃ کہتے ہیں۔ اور شرط ان امور مفروضہ کو کہتے ہیں جو خارج شے ضروری ہوں، جیسے نماز کے لیے وضو یہ بھی فرض ہے لیکن اس کو ہم شرائط صلاۃ کہتے ہیں۔ تو یہاں ہم دونوں چیزیں جانیں گے کہ ارکان میراث کیا ہیں، یعنی وہ امور ضروریہ کیا ہیں جو داخل میراث ہیں، داخل میراث ضروری ہیں، اور وہ امور ضروریہ کیا ہیں جو خارج میراث ہیں۔ چنانچہ ارکان میراث تین ہیں۔ نمبر 1 وارث، نمبر 2 مورث، نمبر 3 مال موروث۔ ان تینوں کا وجود ضروری ہے، انہی تینوں کے پشت پر علم میراث کی تعمیر کھڑی ہوئی ہے، یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک نہیں ہوگا تو قواعد میراث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا کوئی وارث ہی نہیں ہے تو آپ مال کس کو دیں گے؟ وارث ہے، مورث ہی کا وجود نہیں ہے، باپ ابھی تک زندہ ہے تو اس کا مال کیسے تقسیم کریں گے؟ وارث بھی ہے، مورث بھی ہے، لیکن مرنے والے نے مال موروث ایک دھڑی نہیں چھوڑا، ایک چنے کا دانہ نہیں چھوڑا، تو آپ کس کو تقسیم کریں گے؟ اس لیے وارث کا بھی ہونا ضروری ہے تاکہ اس کو دیا جائے، مورث کا بھی وجود ضروری ہے تاکہ اس کے ترکے سے لیا جائے، مال موروث کا بھی ہونا ضروری ہے جس کو دیا جائے، جس چیز کو دیا جائے۔ لہٰذا یہ تینوں کا جب وجود ہوگا تو وراثت کی تعمیر کھڑی ہو جائے گی۔ اب جب وراثت کی تعمیر کھڑی ہوئی تو ایک طالب علم کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شرائط علم میراث کیا ہے۔ تو یاد رکھنا ارکان کی طرح شرائط کی بھی 3 قسمیں۔ نمبر 1 پہلی جو شرط ہے وہ ہے موت مورث، یعنی مورث کا مرنا۔ مورث چاہے حقیقتاً مرے، چاہے حکماً مرے، چاہے تقدیراً مرے۔ مورث کا مرنا حقیقتاً یعنی موت حقیقی کی مثال روزانہ ہم اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، انتقال ہوتا ہے، تجہیز و تکفین کرتے ہیں، کفناتے ہیں اور جا کر قبرستان میں ہم اس کو اتار کر آ جاتے ہیں۔ تو مورث یا تو موت حقیقی کے طور پر مرے یا پھر موت حکمی کے طور پر مرے، جس کی نظیریں آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھ لیا ہے۔ مثلا نعوذ باللہ کوئی شخص مرتد ہو کر لحوق دارالحرب کر جائے، یعنی دارالحرب چلا جائے، اور قاضی یا شرعی عدالت کا جو قاضی ہے وہ اس کے موت کا فیصلہ سنا دے تو اس پر بھی موت طاری ہو جاتی ہے، لیکن یہ موت حکمی ہے۔
اس کی دوسری مثال آپ نے پڑھی ہے غائب مفقود الخبر، وہ شخص جو ایسا لاپتہ ہو گیا جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور تلاش بسیار کے بعد، سعی اور جستجو کے بعد بھی وہ نہیں مل رہا ہے، اور قاضی شریعت نے اس کے موت کا اگر فیصلہ سنا دیا تو اس غائب مفقود الخبر پر موت کا حکم لاگو ہوتا ہے، اور وہ موت موت حکمی ہے۔ تو مورث یا تو موت حکمی کے طور پر مرے جس کی نظیر آپ کے سامنے پیش کی گئی، یا موت تقدیری کے طور پر اس پر موت طاری ہو، جیسے تام الخلقت بچے کا حمل گرا دینا۔ اس سلسلے میں ایک غلام یا باندی کی قیمت واجب ہوتی ہے جو اس بچے کے وارثین میں علی حسب قواعد الشرعیہ تقسیم کی جاتی ہے۔ بہرحال موت المورث، جب تک مورث نہیں مرے گا، وراثت کا وجود نہیں ہوگا، وارثین کے حقوق کی تعین نہیں ہوگی اور ان کا استحقاق ثابت نہیں ہوگا۔ دوسری شرط ہے حیات الوارث عند موت المورث، مورث کے مرنے کے وقت وارث کا باحیات ہونا۔ اگر وارث اپنے مورث کے مرنے سے پہلے مر گیا، مثلا پہلے بیٹا مر گیا اور 1-2 سال کے بعد باپ کا انتقال ہو رہا ہے، تو باپ مورث بعد میں مر رہا ہے اور وارث باپ کے مرنے سے پہلے مر رہا ہے، لہٰذا بیٹا وارث نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسری شرط ارث کی تمام جہتوں کا علم ہونا، یعنی اس بات کا علم ہونا کہ کون کس بنیاد پر وارث ہو رہا ہے۔ یہ 3 شرطیں سامنے رہنا ضروری ہے، یہ شرائط علم میراث کہلاتی ہیں۔ نمبر 3 پر اسباب علم میراث، کن اسباب کی بنیاد پر وراثت دی جائے گی؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکم شرعی کی بنیاد یا تو علت پر ہوگی یا سبب پر ہوگی۔ بغیر علت کے یا بغیر وجود سبب کے کوئی حکم وجود پا ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں ایک طالب علم کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے اور یہ جاننا ضروری ہے کہ علم میراث میں میراث کے ملنے کے اسباب کیا کیا ہیں۔ چنانچہ اسباب علم میراث بھی 3 ہیں۔ نمبر 1 قرابت، یعنی خونی رشتہ داری، جو شخص مر رہا ہے اس سے آپ کی خونی رشتہ داری ہونی چاہیے۔ نمبر 2 زوجیت، مرنے والے اور زندہ شخص کے درمیان زوجیت کا تعلق ہونا چاہیے۔ نمبر 3 ولا، ولا کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ولاء العتاقہ، آقا نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، وہ غلام آزاد ہونے کے بعد مر گیا، تو اب اس آقا کو آزاد کرنے کے نتیجے میں اپنے غلام کے ترکے میں سے حصہ ملے گا، اس کو مولا العتاقہ اور ولاء العتاقہ کہتے ہیں۔ یہ متفق علیہ طور پر سبب ارث میں داخل ہے۔ ولا کی دوسری قسم ولاء الموالات، عقد موالات، جس کا تذکرہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، یہ سبب ارث میں داخل ہے یا نہیں داخل ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں راجح قول اور مفتہ بھی قول کے اعتبار سے سبب ارث میں یہ دوسری ولا بھی داخل اور شامل ہے۔ یہاں ایک چیز اور جان لینا چاہیے کہ کبھی ایسا ہوگا وراثت کے پلیٹ فارم پر کہ کوئی وارث اپنے اندر متعدد سبب ارث رکھے گا، تو یاد رکھیں کسی بھی وارث میں اگر متعدد سبب ارث ہو تو تعدد سبب کی وجہ سے اس کا حصہ اور استحقاق بھی متعدد ہو جائے گا۔ مثلا ایک شخص ایسا ہے جس کی بیوی اس کی چچا زاد بہن ہے، اب چچا زاد بہن ہونے کی وجہ سے چونکہ اس کے ساتھ میں اس کا دوہرا رشتہ ہو گیا، پہلا رشتہ تو زوجیت کا اور دوسرا رشتہ عصوبت کا، کیونکہ چچا کا بیٹا یہ عصبہ میں داخل ہے۔ اب اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ شوہر اپنے بیوی سے ڈبل سبب رکھنے کی وجہ سے، دوہرا سبب رکھنے کی وجہ سے دوہری وراثت لے گا۔ پہلی وراثت تو فرضیت کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر وہ اپنے بیوی سے فرضیت کا حصہ لے گا، اور دوسرا چچا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے عصوبت کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر عصبہ سے بھی حصہ لے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر کسی وارث میں تعدد سبب ہو، متعدد اسباب ارث موجود ہوں، تو وہ ہر سبب پر کھڑے ہو کر الگ الگ طریقے سے متعدد حصہ لے گا۔ اسی طرح زوجیت کو جو سبب ارث بتلایا گیا ہے، یہ سبب ارث اس وقت ہوگا جب کہ یہ نکاح صحیح ہو۔ اگر وہ نکاح فاسد ہو یا نکاح باطل ہو، جیسے متع مؤقت وغیرہ جو آپ نے فقہ کی کتاب میں پڑھا ہے،
تو یہ سبب ارث میں داخل نہیں ہے. سبب ارث میں زوجیت کے داخل ہونے کے لیے اس کا نکاح صحیح ہونا ضروری ہے. یہ ذہن میں رکھیں. تیسری بات ذہن میں رکھیں کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ولا کی دو قسم ہیں. ایک ہے ولاء العتاقہ اور ایک ہے ولاء الموالات. ولاء العتاقہ یہ متفق علیہ طور پر سبب ارث ہے، لیکن ولاء الموالات کے سبب ارث کے ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے. یاد رکھیں مفتہ بھی قول کے اعتبار سے وہ سبب ارث میں داخل ہے. ہم آج کی اس مجلس میں ان مباحث اربعہ پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ بحث خامس کا آغاز کل ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.